بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول تیرے دستے طلب میں تیرے دستے طلب کے جنون میں، اس کی ایپیسوڈ 2 ہے۔ اور جو ہے وہ سب اس سے پہلے میں بتا دوں کہ کومل نے کہا ہے کہ سانسوں کی مالا اقرا صغیر احمد کا یوٹیوب پر ہے، مگر وہ اچھا پڑھا نہیں گیا ہے تو آپ اس کو کر دیں۔ کومل ضرور کر دیتے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ اچھا پڑھا گیا ہو یا نہ ہو، لیکن اس پہ ویوز اچھے خاصے ہو چکے ہیں اور لوگوں کو سٹوری کا بھی آئیڈیا ہو چکا ہوتا ہے، تو پھر وہ مزہ نہیں آئے گا پر سب سننے والوں کو۔ اور دوسرا جو ہے وہ اس کے علاوہ اگر اقرا صغیر احمد کا جو نیٹ پہ نہ ہو آپ بتائیں تو میں ضرور پڑھوں گی۔ اور لائبہ کل کہہ رہی تھیں کہ یہ یوٹیوب میں ہے کسی چینل پہ، یہ والا یوٹیوب میں کسی چینل پہ جو میں ناول یہ پڑھ رہی ہوں تیرے دستے طلب میں، یہ ہے پہلے تو، لیکن مجھے آئیڈیا نہیں تھا اور میں نے چیک تو کیا تھا، مجھے ابھی بھی نہیں ملا۔ لیکن اگر ہے تو پھر غلطی ہی ہوئی، لیکن جو ہے کہ مجھے ویسے نہیں ملا۔ بے نام سناٹے تھے جو پھیل کر روح کی گہرائیوں تک جا پہنچے تھے۔ اس کا وجود کسی اور کے نام لکھا جا چکا تھا، اس کی زیست اس سے منسوب ہو چکی تھی، جو اس کے لیے ایک پراسرار وجود تھا، جو کبھی ساحر لگتا تو کبھی شیطان کا روپ۔ انسانیت تو بہت ہی کم اس نے اس میں دیکھی تھی، اور اس نے اسے دیکھا ہی کتنا تھا۔ باجی صفوان صاحب تو آج پورے ہیرو لگ رہے ہیں، بہت خوبصورت اور سمارٹ۔ براؤن گولڈن بنارسی سوٹ میں بنی سوری کنول اس سے کہہ رہی تھی، ہیرو جیسی شکل، ویلن جیسی صفات رکھنے والی پرسنالٹی۔ اس نے جل کر سوچا تھا۔ اسی دن اپنے چند خواتین کے ہمراہ وہ آنٹی صوفے کے قریب آ گئی تھی۔ ماشاءاللہ جوڑی غضب کی ہے، آنٹی کی دوست کہکشاں جمال نے دل سے سراہا۔ یس آف کورس، ورنہ ہمارے معاشرے میں جوڑے بہت کم خوبصورت ہوتے ہیں، اور مجھے تو ڈر لگتا ہے فاطمہ کہیں دلہا ابھی رخصتی پر مصر نہ ہو جائے۔ یہ ہمیں اتنی پیاری لگ رہی ہے تو صفوان کیسے خود کو سنبھال پائے گا؟ بابا کے کزن کی وائف شگفتہ واصف اس کی بلائیں لیتے ہوئے شوخی سے بولی تو وہ سب بھی ہنس پڑی تھیں۔ اس نے گردن جھکا لی تھی۔ لاؤنج میں یہ تقریب منعقد کی گئی تھی، بے حد مختصر لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ بابا کے کچھ قریبی عزیز، آنٹی کے چند دوست، گھر کے ملازمین کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ صفوان کی طرف سے کوئی بھی نہیں تھا۔ آنٹی اس کی جانب سے بھی رشتہ نبھا رہی تھی۔ زیاد نے بہت کوشش کی تھی اس تقریب کو اٹینڈ کرنے کی، مگر اسے شومئی قسمت کمپنی سے چھٹی نہ مل سکی تھی۔ وہ کالز کے ذریعے موجود تھا۔ ڈیپ پرپل شرارے سوٹ میں میچنگ بھاری جیولری اور بہترین میک اپ نے اس کے حسن کو دو اچھا کر ڈالا تھا۔ ہر نگاہ میں اس کے لیے تعریف و توصیف تھی۔ وہ سب سے بے نیاز سوچ رہی تھی، بابا نے کبھی اسے اپنائیت کا احساس نہیں دیا، ہر قدم پر اسے خود ہی سنبھلنا پڑتا تھا۔ وہ صرف اس پر حکم چلانا اور حق جتانا جانتے ہیں۔ اسے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، بابا نے صحافت کا شعبہ پسند کیا اور نتیجتاً وہ بدلی سے پڑھ رہی تھی۔ بابا کو لوگوں سے ملنا جلنا، تعلقات استوار کرنا بالکل پسند نہیں تھا، سو وہ تنہائی کی عادی ہو گئی تھی۔ بچپن سے اس نے وہی کیا تھا جو بابا نے چاہا تھا، لیکن اب پہلی بار اسے بابا کے اس اہم فیصلے سے اختلاف تھا۔ وہ فیصلہ جو اس کی زندگی کا اہم ترین فیصلہ تھا، جس میں لڑکی کی رائے پسند اور مرضی معلوم کرنے کی اجازت شریعت بھی دیتی ہے، اور وہ معاشرے کے اونچے طبقے سے تعلق رکھتے تھے جہاں ایسے افیئرز لڑکا لڑکی کی مرضی و پسند کے تحت ہی استوار کیے جاتے ہیں۔ اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اپنے ساتھ ناانصافی پر وہ پہلی بار آنٹی کے سامنے بولی تھی۔ بھیا نے فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا، وہ تمہارے باپ ہیں، تمہاری خیر خواہ ہیں، بھلا کس طرح تمہیں بلا سوچے سمجھے صفوان کے نکاح میں دے سکتے ہیں؟ ازحد غور و فکر کے بعد انہوں نے صفوان کا پروپوزل منظور کیا ہے۔ میری جان، اس میں برائی کیا ہے؟ صفوان اچھی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، کروڑوں کا بزنس ہے، بہت پڑھا لکھا، ویل مینرڈ اور آئیڈیل پرسنالٹی کا مالک ہے۔ لڑکیاں تو خواب دیکھا کرتی ہیں ایسے شریک سفر کے لیے، اور دوسری خوش نصیبی یہ ہے کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تنہا ہے وہ، نہ ساس سسر کے چک چک، نہ نندوں دیوروں کی جنجال۔ آرام سے رہنا صرف تمہاری ہی حکومت چلے گی، صفوان پر بھی اور اس کے گھر پر بھی، اس سے اچھا کیا ہوگا؟ آنٹی نے اس کے اعتراض کے جواب میں لمبی چوڑی عام سی دلیل دی۔ وہ ہماری برادری سے تعلق نہیں رکھتا، نہ معلوم اس کا ماضی کیسا ہے، کون ہے وہ۔ اتنی ہائی ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود ایسی ذات برادری کی دقیانوسی باتیں آپ پر سوٹ نہیں کر رہی ہیں۔ غیر برادری سے کیا ہوتا ہے؟ مذہب کی روح سے تو ہم ایک ہیں۔ اسے پریشان اور متفکر دیکھ کے وہ نرمی سے مخاطب ہوئی تھی۔ کیا آپ کسی میں انٹرسٹڈ ہو؟ نہیں آنٹی، بابا کے ایٹیٹیوڈ نے مجھے مردوں سے متنفر رکھا ہے۔ میری انکار کی وجہ یہ نہیں ہے، وہ منہ بنا کر گویا ہوئی۔ بھیا نے مزاج ہی ایسا پایا، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتے، آپ کی پرواہ نہیں کرتے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ وہ آپ سے ازحد محبت کرتے ہیں، آپ کی فکر رہنے اور آپ کی بہتری کے لیے انہوں نے صفوان سے حامی بھری ہے۔ 6 ماہ بعد فائنل سیمسٹر، آپ فارغ ہو جاؤ گے۔
اتنے عرصے میں صفوان بھی پاکستان میں اپنے کچھ برانچ اسٹیبلش کرے گا، پھر آپ کی رخصتی دھوم دھام سے کریں گے۔ ابھی تو چند لوگوں کی موجودگی میں نکاح کر دیں گے، یہ صفوان کی خواہش بھی ہے۔ آنٹی بہت خوش تھیں۔ اس کی برائڈل شاپنگ صفوان کے ہمراہ انہوں نے خوشی خوشی کی تھی۔ ڈنر سے قبل کچھ فوٹو سیشن ہو جائیں تو بہتر ہے۔ سمیع انکل کی بیوی کی آواز پہ چونک کر وہ سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ ان کے کہنے پہ سب سے بڑے جوش و خروش سے تصاویر بنانے کے لیے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ دولہا کو تو لے آؤ، ان کے بغیر کیا تصویریں اچھی آئیں گی؟ کسی خاتون کی یاد دہانی پر صفوان کو وہاں لایا گیا اور بڑے شوق جملوں کے تبادلے کے بعد اس کے پہلو میں بٹھایا گیا تو وہ سمٹ کے رہ گئی۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں نک سک سے تیار، خوشبو بکھیرتے صفوان کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی و وقار تھا۔ لبوں پر دھیمی مسکراہٹ تھی اور گہری نیلی آنکھوں کے اطراف میں موزن سرخیوں میں عجب سی چمک تھی۔ مووی بن رہی تھی، تصویریں کھینچ رہی تھی، شوق جملے تھے، کہکے تھے، مسرتیں تھے، سب خوش تھے، مگن تھے۔ وہ جو اس کے قریب سار جھکائے بیٹھی تھی، اس کا قرب بار بار کسی نہ کسی طرح اس کے وجود سے ٹچ ہوتا۔ اس کا لمس مہک کے اندر کی وحشتوں کو اب ابھارنے لگا تھا۔ آر یو آل رائٹ؟ اس کے بے چینی کو صفوان نے ہی محسوس کیا اور جھک کر پوچھا تھا۔ پھر اس کی اٹھی ہوئی نظر جھکنا بھول گئی تھی۔ حسین پیشانی پہ دمکتی بندیا، ستواں ناک میں چمکتی نتھ، گھبرائی بوکھلائی سے جھکی ہوئی سیاہ دراز پلکیں، پھول کی پنکھڑیوں کی طرح نرم و نازک پرپل لپسٹک سے دلکش بنے قاتل ہونٹ، سادہ حسن جوالا شعلہ جوالا بن گیا تھا، جس کی تپش اسے اپنے وجود میں پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ حسن مجسم ہو کر اس کے سامنے تھا اور وہ سحر زدہ سا مبہوت اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کیا خیال ہے بیٹا، رخصتی ابھی ہے 6 ماہ بعد؟ مسز جمشید نے اس کی وارفتگی محسوس کر کے شوخی سے کہا تو لون جاندار کہکوں سے گونج اٹھا، جبکہ وہ جواباً کسی حاضر جوابی کا مظاہرہ بھی نہ کر سکا۔ اوہ خاموشی، اس کا مطلب رخصتی ابھی چاہیے؟ یہ میں نے کب کہا؟ ہاں، اگر آپ لوگوں کی یہی خواہش ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ موسٹ ویلکم۔ اندر ہوتی جنگ سے نبرد آزما ہونے کے باوجود اس نے سنجیدگی و شوخی سے کہا۔ جواب میں معنی خیز جملوں اور شوخ کہکوں اور کھنکار ہنسی کے جل ترنگ فضا میں بکھر گئے تھے، اور مہکار نے بھوکلا کر دوسری سائڈ پر بیٹھی آنٹی کا ہاتھ پکڑا تھا۔ دائیں طرف بیٹھے صفوان نے اس کے خوبصورت ہاتھوں کی لرزش بغور نوٹ کی تھی۔ رخصتی تو مقررہ وقت پر ہی ہوگی، یہ ہماری نے صفوان بیٹے کی بھی خواہش ہے۔ آپ لوگ ڈنر کے لیے ڈائننگ ہال میں تشریف لے چلیے، دلہا کو باغی کرنے کی کوشش رہنے دیجیے۔ فاطمہ کی بات پہ وہ زوردار کہکا لگا تھا اور ساتھ ہی وہ سب اٹھ کر ہال کی طرف بھاگ گئے۔ لاؤنج میں صرف وہ دونوں رہ گئے تھے۔ مہکار نے جھکی نظریں مزید جھکا لی تھی۔ آنٹی کا اس طرح چھوڑ کر جانا اسے پسند نہیں آیا تھا۔ صفوان کی نظریں وہ خود پہ پوری طرح محسوس کر رہی تھی اور عجیب بات تھی، زندگی کے اس اہم موڑ پر جب نوخیز جذبوں اور چاہتوں کے جگنو اس کے آنچل میں جگمگانے لگے تھے تو دل پہ خوشگوار احساسات سے خالی محض برف کی سل بن کر رہ گیا تھا، جس کو صفوان کے پرشوق نظروں کی حرارت بھی نہ پگھلا سکی تھی۔ صفوان کی نظریں اس پر تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ کیا وہ کبھی اسے چھوڑ پائے گا؟ جو ہوا وہ صحیح ہوا، کیا ایسا ہونا چاہیے تھا؟ دل میں اٹھتے اندیشوں اور وہموں سے گھبرا کر اس نے پہلو بدلا تھا، پھر خاموش سمٹائی بیٹھی مہکار سے جھک کر مخاطب ہوا۔ اچھی لگ رہی ہو۔ لفظ بہت عام تھے مگر لہجہ بے حد خاص۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا۔ مہکار جو اس کی بے باک فطرت و نگاہوں کی تپش سے سراسیمہ رہتی تھی، اتنی سادگی و شرافت سے چلے جانے پر سچ شکر بجا لا رہی تھی۔ پھر کھانے کے پروگرام سے مہمانوں کی واپسی تک وہ الجھا دانستہ اسے نگاہیں چرائے پھرتا رہا تھا۔ ہیلو گرینڈ پا، بہت ناراض ہیں آپ؟ معمولی کام کو تم نے اتنے دن لگا دیے، کیا وہاں جا کے مشن بھول گئے ہو یا وہ لڑکی بہت خوبصورت ہے؟ دوسری جانب سے بلا تمید باز پرس کی گئی تھی، جواباً اس کی پیشانی پہ شکنیں دار آئی تھیں، ہونٹوں سے بے معنی انداز میں ہوں نکلا تھا۔ یہ ہوں ہاں کب سے سیکھ لی تم نے؟ تم تو ڈائریکٹلی بات کرنے کے عادی ہو۔ نہ معلوم کیا ہو گیا ہے تمہیں وہاں جا کر، نہ تمہیں ہماری پرواری ہے، نہ گرینڈ پا کا خیال اور نہ ہی بزنس کی فکر ہے۔ اس کی ہوں نے دوسری جانب گویا آگ لگا تھی۔ کول ڈاؤن مائی ڈیئر، کول ڈاؤن۔ میری میموری ویک نہیں ہے، پر اب تک وہ ونڈرفل نیوز کیوں نہیں سنائی جس کے لیے تمہیں وہاں بھیجا ہے؟ تمہارے فیس، میجک، پرسنالٹی، گلیمر نے بڑی بڑی حسیناؤں کے غرور کو پانی کاٹ ڈالا ہے، تمہارے قدموں میں لا پھینکا ہے۔ پھر کیا بات ہے کہ اتنے عرصے میں تم ایک لڑکی کو تسخیر نہ کر پائے؟ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو اب تک… جسٹ شٹ اپ مہران، مائنڈ یور لینگویج، وہ سخت لہجے میں گھرایا تھا۔ وائے، ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ مہران آزاد حیران تھا۔ میں نے نکاح کر لیا اس سے۔ واٹ؟ ناٹ، اٹس ناٹ پاسبل۔
وہ محسوس کر رہا تھا کہ حیرانگی در حیرانگی اور سخت ترین بے یقینی نے مہران کو کس قدر بدحواس کر ڈالا تھا۔ اٹس پاسبل، اتنے حیران مت ہو مہران، میں تو مر جانے کے حد تک بے یقینی کی کنڈیشن میں۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم جو کبھی شادی کے لیے سیریس نہ ہوئے تھے، اچانک تم راضی ہوئے بھی تو دشمن کی بیٹی پر فدا ہوگے۔ او نو، تم نے بہت برا کیا ہے، مجھے لگتا ہے تمہارا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا ہے۔ سخت ترین حیرانگی کے مرحلے طے کرنے کے بعد اب اس کے لہجے میں برہمی اور تشویش چھلکنے لگی تھی۔ اینی ویز، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، تم اتنے ٹینس مت ہو۔ میں شٹ اپ صفوان خان آفریدی، مجھے جھوٹے بہلاوے مت دو۔ تم نے جو کیا ہے شاید اس بے وقوفی کے سنگینی کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ گرینڈ پا کی فطرت و جنون جانتے ہوئے بھی تم نے جو بچگانہ حرکت کی ہے، اسے نمٹنے کا واحد حل یہی ہے کہ جس خاموشی سے یہ پھندا اپنے گلے میں ڈالا ہے، اسی خاموشی سے اتار پھینکو۔ تم مجھے کوئی اچھا مشورہ نہیں دے سکتے تو فضول بکواس بھی مت کرو۔ صفوان کے درست لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ اسی نے موبائل آف کر دیا تھا، لیکن دوسری طرف بھی اس کا ہی ہم مزاج تھا۔ مسلسل ہوتی بیل نے اسے موبائل آن کرنے پر مجبور کر ڈالا تھا۔ مجھے معلوم ہے اب تمہیں مجھ سے بات کرنی بھی گوارا نہ ہوگی۔ دکان کھول کر سن لو، میں بھی کوئی مرا نہیں جا رہا تم سے بات کرنے کو، ایڈیٹ۔ میں تمہیں صرف یہ انفارمیشن دے رہا ہوں کہ گرینڈ پا کے صبر ختم ہو چکا ہے۔ اگر تم اسے ایک ہفتے کے اندر اندر اپنا مشن کامیاب کر کے نہ لوٹے تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کچھ غلط قسم کے لوگوں سے مشن مکمل کروانے کا، اور گرینڈ پا اپنی سوچوں کا کس قدر جلدی عملی جامہ پہناتے ہیں تم سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ اس نے موبائل کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کی جو اس کے ہاتھوں سے نکل کر گرا تھا، اور جس کے ٹکڑے چپس موزیک پر دور دور تک پھکر گئے تھے۔ وہ چکراتے سار کو پکڑ کے اندر روم میں چلا اور بے دم انداز میں بیڈ پر دراز ہو گیا تھا۔ گرینڈ پا کی ہر درم و جلد باز طبیعت سے وہ بخوبی واقف تھا، جو اپنی سوچ پر فوراً عمل درآمد کرنے کے عادی تھے اور اپنے سے وابستہ لوگوں سے بھی یہی توقع رکھتے تھے، اور اسے جو اتنے عرصے من مانی و مرضی پہ چھوڑ دیا تھا تو یہ ان کی اس سے بے حد محبت اور شفقت کی واضح دلیل تھی، اور اب مہران کی اطلاع ظاہر کر چکی تھی کہ اس سے دل برداشتہ ہو کے انتہائی قدم اٹھانے کا تہیہ کر چکے ہیں، تو اب انہیں کوئی بھی باز نہیں رکھ سکے گا، شاید وہ بھی نہیں۔ اسی کشمکش میں مبتلا و تفکرات کے تانے بانے میں الجھا ہوا تھا، من دروازہ نوک کر کے آنٹی اندر چلی آئی تھی۔ خیریت تو ہے نا بیٹا؟ صبح ناشتے پر بھی غیر حاضر تھے، اب لنچ پر بھی انکار کر دیا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ان کے لہجے میں ممتا بھری تشویش تھی۔ بس ایسی کچھ موڈ نہیں ہے۔ وہ بیٹھتا ہوا آہستگی سے بولا، ارے یہ کیا بات ہوئی؟ طبیعت نے ڈھال لگ رہی ہو اور کہہ رہے ہو ایسی؟ سمجھ گئی، ابھی سے غیریت برت رہے ہو، اتنا قریبی اور مضبوط رشتہ استوار ہو جانے کے باوجود۔ اعصابی کشمکش نے اسے لمحوں میں نچوڑ ڈالا تھا اور بیمار دکھائی دینے لگا تھا۔ فاطمہ نے اس کی ایک نہ سنی، کنول سے دودھ منگوا کر پین کلر کے ہمراہ اسے دیا اور اس کے انکار کے باوجود اس کے سرہانے بیٹھ کر سر دبانے لگی۔ آپ مجھے ماں کا درجہ نہ دیتے ہو، مگر میں آپ کو بیٹا ہی سمجھتی ہوں، اور آپ مہکار کے حوالے سے تو عزیز تر ہو گئے ہو۔ آنٹی مہکار کے اس رشتے سے خوش نہیں ہے، جب سے ہمارا تعلق جڑا اس نے میرے سامنے تک آنا چھوڑ دیا۔ وہ بلا جھجک کہہ رہا تھا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، دراصل وہ آج کی لڑکیوں سے بہت مختلف نیچر کی ہے۔ در حقیقت وہ اس سے اسی سوال کی توقع اس پورے ہفتے سے کر رہی تھی، اور بالآخر اس کے استفسار کی زد میں خود کو چغد محسوس کر رہی تھی۔ مہکار اسے اجتناب پہلے روز سے خاصی حد تک بھرت رہی تھی، اور ان کے سمجھانے کے باوجود اس ہفتے میں ایک بار بھی صفوان کے ساتھ نہ باہر جانے کو تیار ہوئی تھی، نہ گھر میں سے کمپنی دینے کو راضی۔ کیوں؟ اس کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ اس دور کی لڑکی ہو کر وہ اس دور کی لڑکیوں کی طرح بیہیو کیوں نہیں کرتی؟ ہماری میرج کو 1 ویک ہو چکا ہے۔ اس دوران میں کتنی بار ٹرائی کی سے بات کرنے کی، سے آؤٹنگ پہ لے جانے کی، لیکن وہ مجھے دیکھتے ہی ایسے خوف زدہ ہوتی ہے جیسے مجھ سے ڈینجرس وائرس لگ جانے کا خطرہ ہو۔ مہران کے اطلاعات و ذہنی انتشار کا بوجھ تھا جو ایسی شکایات کر رہا تھا جو عام حالات میں کرنے کی جسارت اسے اپنے توہین محسوس ہوتی تھی۔ مگر آپ نے اپنی زندگی ویسٹرن کنٹریز میں گزاری ہے، مگر مجھے یقین ہے اپنے ملک کے اپنے لوگوں کے رسم و رواج، طور طریقے، عزت و توقیر، آزادی و پابندی کے جو حدیں متعین ہیں وہ نہیں بھولے ہوں گے، اور یقیناً اعلیٰ نسب وزادار گھرانوں کے بچے کبھی بھی اپنے اقدار و اخلاق کو پامال نہیں کرتے۔ مہکار سے آپ کا نکاح ہوا ہے ابھی، اس گھر سے آپ کے گھر تک کا سفر اسے اس گھر سے رخصت ہو کر طے کرنا ہے، پھر بھی ہماری طرف سے اسے اجازت ہے، کچھ وقت وہ آپ کے ہمراہ گزار سکتی ہے۔ یہی خواہش میری ہے، اس سے زیادہ کہ میں طالب بھی نہیں ہوں۔ اسے اپنے الفاظ، اپنی آواز، اپنے صفائی کھوکھلی، جھوٹی و فریبی لگی تھی۔ آنٹی نے تہذیب کے دائرے میں باور کرا دیا تھا کہ مہکار سے اسے ایک حد میں مل سکتا ہے، اور وہ اگر جان جاتی تو وہ تو یہی مقصد، یہی مشن لے کے اس گھر میں گھسا تھا۔
کسی بھی معتبر رشتے شرعی و معاشرتی تعلق کے بغیر غضنفر محمود بٹ کی اکلوتی نور نظر کو پامال کرنے کا، غضنفر محمود بٹ کا 20 سال پرانا ادھار لوٹانے کا مشن لے کر وہ اس گھر میں دوست کا بحروب بھر کر آیا تھا۔ دراصل وہ بچپن سے عدم تحفظ اور عدم اعتماد کی کمی کا شکار رہی ہے۔ بھیا وہ پیار، وہ حق، وہ اعتماد اسے دے ہی نہیں پائے جس کی وہ مستحق تھی۔ اس کی سوچوں سے بے خبر فاطمہ اس کی کبیدگی اور بدگمانی دور کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ بھیا ایسے بے پرواہ، بے فکر اور بے احساس پہلے نہ تھے، بلکہ امی ابو کے قابل فخر بیٹے اور مجھ پر جان لٹانے والے بھائی تھے۔ اپنے اور غیر صاحب ان کے حسن اخلاق و اعلیٰ خلوص کے مداح تھے۔ پھر نہ معلوم کس کی سیاہ نگاہ بد ان پر ایسی پڑے کہ وہ اپنے سے کیا خود سے بھی غافل ہو گئے۔ فاطمہ کے لہجے کے ساتھ چہرے پر بھی حزن و ملال کے گہرے رنگ تھے۔ نہ چاہنے کے باوجود صفوان کو متوجہ ہونا پڑا۔ پھر ایسے کیوں ہو گئے تھے یا ہو گئے ہیں؟ انہیں دوران تعلیم اپنی کلاس فیلو سے محبت ہو گئی تھی، بلکہ وہ لڑکی بھی انہیں دل و جان سے چاہتی تھی۔ ان کی تعلیم ختم ہوئی تو بھیا نے امی ابو کو پروپوزل لے کے اس لڑکی کے ہاں بھیجا۔ امی ابو خوشی خوشی گئے تھے، لیکن وہاں اس لڑکی کے باپ اور بھائیوں نے بہت بری طرح سے امی اور ابو دونوں کو بے عزت کر کے نکالا تھا۔ وجہ کوئی خاص بھی نہ تھی۔ ذات برادری کے مسئلے پہلے وقتوں میں رشتوں کے درمیان حائل ہوا کرتے تھے، لیکن شاید ان لوگوں کی قدامت پسند رواج کو عزت و غیرت کا سب سے بلند مقام حاصل تھا۔ بھیا نے بھی ایک بار ان سے بات کی خواہش کی اور ان کی پذیرائی تو اور بھی زیادہ اہانت بھرے انداز میں کی گئی تھی۔ بس وہیں سے سنتے ہیں۔ بہت خوش مزاج و شوق بھیا کو محبت میں ناکامی سے زیادہ ماں باپ کی حد تک وہ تذلیل کا دکھ ایسا شرمسار کر گیا کہ پھر سمیرہ بھابھی کی حسین صورت بدل نہ سکی، نہ مہکار کی موجودگی۔ جب تک امی ابو زندہ رہے وہ ان کے خیال سے بیوی اور بیٹی کو بے دلی سے کچھ وقت دیتے رہے، اور پھر میری شادی کے بعد ان کے یکے بعد دیگرے انتقال نے بھیا کو بھابھی اور مہکار کے وجود سے بالکل ہی غافل کر ڈالا تھا۔ گھر کی پرانی ملازمہ کے ڈیتھ کے بعد ان کی تنہائی کے احساس سے مجبور ہو کر بھیا انہیں اپنے ساتھ کراچی لے آئے تھے، اور حسب عادت انہیں بھلا کر اپنی مصروفیت میں گم ہو چکے تھے۔ اس وقت مہک 11 سال کی تھی، مگر باپ کی بے پرواہی اور ماں کے ساتھ ناروا سلوک نے اسے قبل از وقت حساس و زود رنج بنا ڈالا تھا۔ ہر بات کا منفی پہلو دیکھنا اس کی سرشت بن گیا تھا۔ لوگوں سے ملنا جلنا اسے پسند نہ تھا، اور ابھی بھی یہی حال ہے۔ سمیرہ بھابھی بہت اچھی اور پکی مذہبی عورت تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اتنے سال خاوند کی بے رخی اور عدم دلچسپی کے باوجود شکر و صبر سے زندگی گزار رہی تھی۔ مہک میں ماں کی طبیعت کے بہترین اوصاف بتدریج موجود ہیں۔ وہ مذہب سے بہت لگاؤ رکھتی ہے، وہ ساتھ ساتھ اس کی اعلیٰ صفات بھی بیان کر رہی تھی۔ بھابھی کی زندگی زیادہ وفا نہ کر سکی، وہ بھیانک رات ان کی زندگی میں دار آئی تھی۔ بھیا انفارم کیے بنا 2 دن کی چھٹیوں میں شکار پہ چلے گئے، اور پیچھے سے بھابھی کے اپینڈکس کا درد اٹھ گیا۔ نیا شہر، نئے لوگ، پھر چوکیدار کے سوائے کوئی ملازم نہ تھا۔ اس دن موسم بھی بے حد خراب تھا۔ موسلادھار برسات، گرجتے بادل، چمکتی بجلی۔ چوکیدار بھی بغیر اجازت چلا گیا۔ وہ عورت جو شوہر کی بے اتنائی بے التفاتی سے اندر ہی اندر گھائل ہو چکی تھی، اس بے رحم درد کا مقابلہ نہ کر پائی اور موت سے ہار گئی۔ اور وہ ایک رات مہکار نے مردہ ماں کے وجود سے لپٹ کر گزارے تھے، اور جب سے آج تک وہ اسی رات سے پیچھا نہ چھڑا پائی تھی، وہ بے حد مظلوم۔ وہ شاید ٹیبلٹ کے زیر اثر ہو گیا تھا۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کے اس پہ چادر سینے تک اڑا کے دروازہ آہستگی سے بند کرتی باہر نکل گئی تھی۔ دروازہ بند ہوتے اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی تھی۔ چادر ایک طرف پھینکتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اندر شعلوں کا رقص جاری تھا، اور سماعتوں میں وہ دلخراش چیخیں گونجنے لگی تھی جو نہ صرف ان کے دلوں پر بلکہ غیرت پر بھی تازیانے باندھ کر لگتی تھیں۔ بھابو آغا جان سے کہہ دیجئے یہ سرخ جوڑا انہیں میرے ارمانوں کا خون ہے، جو انہوں نے اور لالا نے اپنے نام نہاد برادری و ذات کے ذم میں کیا ہے۔ کل بھی میں غضنفر کی تھی، آج بھی ہوں اور کل بھی رہوں گی۔ میری زندگی میں آنے والا پہلا اور آخری مرد ہے۔ اس کی جگہ مرتے دم تک کوئی نہیں لے سکتا۔ کہہ دیجئے ان سے جا کر، غضنفر نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ ثمر گل نے ڈہل کر ان کی جانب اور پھر سامنے نظر آتے آغا جان کے کمرے کے بعد دروازے دیکھتے، کارپٹ پہ پڑے سونے کے تاروں اور زرکون کے نگوں سے جھلملاتے سرخ سوٹ کو دیکھتے آگے بڑھی تھی، اور مکمل طور پہ باغیانہ خود سرانہ انداز اختیار کے گل رخ کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے دبے لہجے میں گویا ہوئی۔ ہوش میں آؤ رخ، وہاں تمہارے سسرالی بیٹھے ہیں، آغا جان تمہارے لالا بھی موجود ہیں۔ ہمارے نہیں تو گھر ہے مہمانوں کی عزت ہی کا خیال کر لو۔ کھا رہا ہے مہمان اور عزت، اس نے ہذیانی کہہ لگایا تھا۔ یہ تو مجھے اب معلوم ہوا ہے کہ گھر والوں کی عزت بلکہ بیٹی کے لیے رشتہ لانے والوں کی عزت کس طرح کی جاتی ہے۔ گالیوں اور دھمکیوں سے ان کی تواضع کی جاتی ہے، اور دھکوں سے انہیں الوداع کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ بھی تو اسی ارادے سے آئے ہیں، پھر ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں نہیں کیا گیا؟
وہ حلق پھاڑ کے چیخ رہی تھی۔ بھابو نے بھاگ کر کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، بلاول خان کے ساتھ تمہارا رشتہ بچپن میں ہی طے کر دیا گیا تھا۔ یہ بات ان لوگوں کو طریقے سے بھی بتائی جا سکتی تھی۔ وہ آغا جان سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے تھے، کوئی ان کی دولت و جائیداد میں سے حصہ نہیں جو ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا کہ مجھے سوچ کر ہی شرم آتی ہے۔ گل رخ بری طرح رونے لگی تھی۔ پرسوں غضنفر کے والدین کے ساتھ اور کل غضنفر کے ساتھ جو ذلت آمیز سلوک اس گھر میں ہوا تھا، اس نے جب سے بے سکون و بے قرار کر رکھا تھا۔ آغا جان نے نہ صرف ان پر اپنی حاکمیت کے تیر چلائے تھے بلکہ اس کو بھی ایسی باتیں سنائی تھی کہ اس کے اپنے باپ کی سوچ پر مر جانے کو دل چاہنے لگا تھا۔ وہ بھی اپنے دل پر اس ٹوٹنے والی افتاد پہ سنبھل نہ پائی تھی کہ انہوں نے بلاول کے گھر والوں کو اسی ہفتے شادی کرنے پر راضی کر لیا تھا اور آج اس کے بری کا سامان لے کر موجود تھے، اور وہ شاید زیادہ وقت ملنے پر اور آغا جان کے نرم و مشفق رویے پر اچھی بیٹی کی طرح اپنے دل کے ارمانوں کو اپنوں کی عزت کی بھینٹ چڑھا کر بلاول خان کی ہو جاتی۔ لیکن اس وقت وہ خود اپنے ناکام محبت کی آگ میں جل رہی تھی۔ اس آگ پر پانی کے بجائے آغا جان کا تیل برساتا لہجہ مزید تپش بڑھا رہا تھا۔ وہ آتے جاتے سے نفرت بھرے لہجے میں لان تان کرتے رہے، جتنی نفرت ان کے لہجے میں ہوتی ان سے کہیں زیادہ نگاہوں میں۔ لالا نے اس سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ جہاں ہوتی وہ اس طرح وہاں سے دور ہوتے گویا وہ کوئی پلیت وجود ہو۔ کینیڈا میں مقیم چھوٹے لالا اور ان کی بیوی نے بھی سے اس فعل پہ لعنت و ملامت کی تھی، گویا اس نے محبت نہیں کوئی ناقابل قبول اور ناقابل معافی گناہ کر بیٹھی تھی۔ ایک دم سے اتنے پیار کرنے والے دشمن بن جائیں، دل کے نشیمن میں پہلے ہی لاحاصل محبت و نامراد حسرتوں کی آگ بھڑک رہی ہو تو پھر انسان خودکشی کرے گا یا باغی و سرکش بھانجے گا، اور وہ بن گئی تھی۔ ایسے آگ برساتے ماحول میں صرف بڑی بھابو تھی جس کی پرخلوص خیر خواہ تھی، لیکن بدگمانیوں اور نفرت کے جذبے نے اس کے لیے سب چہرے ایک سے کر دیے تھے۔ چپ کرنا ہنجار، مجھے معلوم ہوتا کہ تو ایسی بدذات نکلے گی، تمہیں پیدا ہوتے تیرا گلا گھونٹ دیتا نامراد۔ آغا جان قہر بن کے کمرے میں آئے تھے، زوردار تھپڑ گل رخ کے رخسار پہ مارتے ہوئے غضبناک انداز میں گویا ہوئے، کاش مار دیتے، میں بھی اپنوں کا یہ مکروہ روپ نہ دیکھ پاتی جس کو دیکھ کر مجھے خود سے گھن آتی ہے کہ میں نے کیسے ذلیل لوگوں میں جنم لیا۔ اس کا دوبدو جواب آغا جان کو غصے سے بدحواس کر چکا تھا، اور اگر بھابو اور لالا بمشکل انہیں کمرے سے لے نہ جاتے تو بعید نہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اسے گلا دبا ڈالتے۔ وہی ہوا جس کا بڑی بھابو کو ڈر تھا۔ آغا جان نے ایک ہفتے کے بجائے آج ہی رات کو اسے رخصت کرنے کا پلان بنا لیا تھا۔ اب مقابلہ دوبدو تھا۔ ایک طرف عقل شعور عمر کے تقاضے سمجھنے والے انا غصے کے جال میں پھانس کے تھے، تو دوسری طرف نا تجربے کار نادان محبت کے وار سے گھائل لڑکی تھی۔ بھابو چند سال کے صفوان کو آیاؤں کے حوالے کیا بوکھلائی سے ادھر سے ادھر تیاریوں میں لگی ہوئی تھی، ادھر وہ بھی پوری طرح نفی کے چکر میں الجھ گئی تھی۔ ضد، غصہ ہونا، جہاں یہ عوامل مل جائیں تو وہاں تباہیاں اور بربادیاں مقدر بن جایا کرتی ہیں۔ ابھی کچھ دن قبل ہی تو اس نے غضنفر کے سنگ جینے اور مرنے کی قسمیں کھائی تھیں۔ خوشگوار ملن کے پھول بن کھلے ہی مرجھا گئے تھے اور وہ کسی کو بن مانگے خیرات کی طرح بخشی جا رہی تھی، جہاں عزت نہیں ذلت صدا نصیب بنتی۔ انتہائی فیصلہ کر کے وہ چادت میں ملفوف گھر سے چوروں کی طرح نکلی تھی، کبھی واپس نہ آنا کے لیے۔ گھر والوں کی اس انتہائی قدم کی توقع نہیں تھی۔ ان کا اعتماد پوری طرح اس پر سے متزلزل نہ ہوا تھا کہ اس راستے میں کوئی رکاوٹ عبور نہ کرنی پڑی تھی۔ غضنفر میں آگ سب کو چھوڑ کر آ گئے ہو۔ وہ شدت بےتابی سے سوٹ کیس لاکڈ کر کے غضنفر سے گویا ہوئی تھی، اور اس نے ازحد بے یقینی اور حیرانگی کے ساتھ اس کی طرف دیکھا تھا۔ چند لمحے کھوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھا، پھر چونک اٹھا۔ رخ تم یہاں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا کہ میں تمہارے پاس ہوں۔ وہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئی اور خوشی سے سرشار لہجے میں گویا ہوئی۔ آنٹی انکل کی جو انسلٹ ہمارے وہاں ہوئی بلکہ تمہاری بھی، اس پر میں بہت گلٹی فیل کر رہی ہوں۔ پلیز معاف کر دو، ان کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں۔ اور یہ تمہارے منہ سے اسمیل کیسے آ رہی ہے؟ تم نے ڈرنک کر رکھی ہے؟ جب تک اسے محسوس ہوا اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ماں باپ کی بے عزتی کا گھاؤ، محبت کے چھن جانے کو دیکھ، اور پھر آج ہمیشہ کے لیے اس شہر کو چھوڑ جانے کے غم نے اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دینے والے مشروب کا سہارا لینے پر مجبور کر ڈالا تھا۔ پھر نہ محبت کا چہرہ یاد رہا، نہ وفائیں نبھانے کے وعدے یاد رہے۔ یاد رہا تو صرف ماں باپ کے شدید ذلت سے اترے ہوئے چہرے اور غرور افتخار کے زم میں اکڑے ہوئے فخر و تفاخر سے جگمگاتے چہرے، اور یہ چہرہ یہ وجود انہی کا ایک حصہ تھا جس کا پامال کر کے انہیں تاحیات بے عزتی کا مزہ چکھتے رہنے کی سزا دینا چاہتا تھا۔ محبت ہار گئی تھی، انتقام جیت گیا تھا۔
ایک جسم پامال ہوا تھا، ایک روح داغدار ہوئی تھی، لیکن جنون کے سر پہ سکون کا تاج تھا، ضمیر پر بے حسی کی حکمرانی تھی، دل پر سکتہ طاری تھا، دماغ وحشی اندھیروں کی لپیٹ میں سکوت پذیر تھا۔ آغا پیلس میں اس وقت ہلچل مچی جب دلہن بنانے کے لیے بھابو نے کمرے میں بیوٹیشین کے ہمراہ قدم رکھا تھا اور لمحوں میں اس کی غیر موجودگی کی خبر گھر میں پھیلی تھی۔ آغا جان اور بڑے لائلہ ریفلیں لے کر سیدھے غضنفر کے ہاں پہنچے تھے، لیکن خالی کوٹھی نے ان کا استقبال کیا اور بہت تلاش کے بعد ایک کمرے سے ہوش و حواس سے بیگانہ گل رخ ملی تھی اور اس کا بکھرا الجھا حلیہ انہیں لمحوں میں عرش کی بلندیوں سے پاتال کی پستیوں میں پھینک گیا تھا۔ ان کی گردنیں کبھی نہ اٹھنے کے لیے جھک گئی تھیں، بے جان ہاتھوں سے رائفلیں ایسی گری تھی گویا اونچے شملے۔ گھر آئی بارات لوٹ کی تھی، برادری سے انہیں باہر کر دیا گیا تھا، وہ نہ برادری میں رہ سکتے تھے اور نہ ہی کسی سے تعلق رکھ سکتے تھے۔ جس برادری کے ضم میں انہوں نے گھر آئے مہمانوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا تھا، اسی برادری کو اب ان کا خاندان قابل قبول نہ تھا۔ وہ راتوں رات کینیڈا اپنے چھوٹے بیٹے کے پاس شفٹ ہو گئے۔ گل رخ ہوش و حواس سے بالکل بیگانہ ہو چکی تھی، یا تو بالکل سختے کسی کیفیت میں خلاؤں میں گھورتی رہتی، یا پھر کبھی اچانک ہی گھر کے کسی مرد کو یا ملازم کو دیکھ کر شدتوں سے چیخنے لگتی۔ چھوڑ دو مجھے، میں تو سب کچھ چھوڑ کے تمہارے پاس آئی ہوں، آہ چھوڑو، بچاؤ بچاؤ۔ جب اس پر یہ دورے پڑتے تو سخت جنونی ہو جایا کرتی تھی، خود کو زخمی کر لیتی، سامنے والے کو لہو لہان کر دیتی، پھر طویل بے ہوشی کے بعد اس کے لبوں پر خاموشی کے قفل لگ جاتے۔ ملازم ڈر کے مارے اس کے سامنے آتے نہ تھے۔ گھر کے مردوں کی تاب کہاں تھی؟ بہت علاج کروایا گیا، الیکٹرک ٹریٹمنٹ بھی سے دی گئی، لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا اور وہ ایک عذاب بن کر ان پر مسلط تھی۔ وقت گزرتا گیا، صفوان اور مہران جوان ہو گئے تھے۔ مہران کی نسبت صفوان حساس اور انتقامی طبیعت رکھنے والا بندہ تھا، پھر بچپن سے وہ اپنے پھپھو کی جنونی حالت دیکھتا آ رہا تھا، بلکہ کئی بار وہ محبت میں ان کے قریب گیا بھی تو گھائل ہوا، اور ہر بار اس شخص سے انتقام لینے کا جذبہ پروان چڑھا تھا۔ مہربان سے وہ آگاہ تھا، باپ سے زیادہ دادا سے قریب ہونے کے باعث ان کی فیلنگز کو سمجھتا بھی تھا۔ مہران کھلنڈرا اور بے پرواہ تھا اور کچھ بزدل بھی، اسی وجہ سے وہ کبھی کمرے میں بند رہنے والی پھپھو کے قریب بھی نہیں جاتا تھا، بلکہ ہر بار صفوان کو لہو لہان دے کر کان پکڑتا تھا۔ آغا جان کو بیٹی کی حالت احساس ندامت میں گرفتار کیے رکھتی، مگر ان کے آفریدی خون نے بھی عہد کیا تھا کہ وہ غضنفر سے بدلہ لیے بغیر مرے گا نہیں، اور ایسی چوٹ اس کو لگائے گا جس کی کسک وہ آج تک بھگت رہا تھا۔ ڈھونڈنے والوں کے لیے دنیا ازد چھوٹی ہوتی ہے، اور انہوں نے بھی غضنفر محمود بٹ کو 20 سال بعد کھوج لیا تھا۔ حالانکہ ان سالوں میں وہ بڑے بیٹے صفوان کے باپ اور گل رخ کی موت کا صدمہ جھیل چکے تھے، مگر ان کے اندر انتقام کی آگ سرد ہونے کے بجائے بھڑکتی ہی گئی تھی، اور ان کے انتقام کے جذبے کو فتح یاب کرنے کے لیے ان کا لاڈلا چہیتا ہم خیال و ہم مزاج پوتا صفوان موجود تھا۔ کرسمس ڈے کی ایک پارٹی پہ ان کی ملاقات زیاد سے ہوئی تھی، اور باتوں باتوں میں غضنفر محمود بٹ کا ذکر آیا، جس نے بتایا کہ وہ اس کے ماموں ہیں، حکومت پاکستان کے کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ گفتگو وہاں کے پاکستانی سفارت خانے میں متعین کسی سفارتکار سے ہو رہی تھی۔ اسے جاب کے سلسلے میں کسی قسم کی مدد درکار تھی۔ زیاد بتا رہا تھا اس کے ماموں اس کی پرابلم سالو کر سکتے ہیں، اور انجانے میں وہ ان کی بھی پرابلم سالو کر گیا تھا، یعنی اپنوں کے لیے مشکلات پیدا کر چکا تھا، پھر وہ تو انجان بن گئے تھے۔ تمام تفصیلات سے صفوان کو آگاہ کرنے کے بعد مطمئن تھے۔ صفوان کی ذہانت و لیاقت پہ انہیں مکمل بھروسہ اور اعتماد تھا، اور ان کو چند ہفتوں میں ہی خوشخبری مل گئی تھی۔ وہ زیاد کو شیشے میں اتار چکا تھا، اور کچھ ماہ بعد ان کی دوستی اور محبت کی مثال ہی نہ ملتی تھی۔ پلان کے مطابق اس نے زیاد سے کہا تھا کہ پاکستان کسی کام سے جا رہا ہے، اور اس کی حسب توقع زیاد نے بڑے اصرار سے بلکہ منتوں کے بعد اسے مجبور کیا تھا کہ اس کے گھر قیام پذیر ہو۔ دل ہی دل میں اس کی سادگی اور بے خبری اور اپنی کمینگی پہ کچھ ملول بھی ہوا تھا، مگر پھر پھپھو کا چہرہ نظروں میں آتے ہی ہر احساس مردہ ہو گیا تھا۔ اس نے غضنفر ہاؤس کی دہلیز پر پہلا قدم رکھا تو غصے اور جنون کی زبردست لہر اس کے اندر اٹھی تھی، اور اس کا دل چاہا کے ساتھ کھڑے ہوئے پروکار اور معزز نظر آنے والے شخص کا گلا دبا دے، لیکن نہیں، وہ اسے آسان موت نہیں، ذلت آمیز موت مارنے آیا تھا، ایسی موت جس کی اذیت سالوں سے اس کے بڑے اور وہ سہتے آ رہے تھے۔ اس نے اپنے دل کو سمجھایا اور ان کے ساتھ مسکراہٹ لبوں پر زبردستی سجائے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی متلاشی نظریں اپنے شکار کی تلاش میں تھی جس کی خاطر وہ یہاں آیا تھا۔ پھر وہ اس کے سامنے تھی، گولڈن میرون اور براؤن ڈیزائننگ والے سوٹ میں میچنگ دوپٹہ خوب لپیٹ کر اوڑے ہوئے کانچ کی پلیٹیں پکڑے محتاط انداز میں زیاد کی مدد سے ملنے کے بعد وہ اسے مخاطب ہوا تھا۔
لہجہ اس نے اپنے دوستانہ اور مہذب ہی رکھا تھا، مگر وہ لڑکی اس کی ایک نگاہ پر ہی متوحش ہو گئی تھی اور اس کے ہاتھ سے پلیٹیں گر کر چکنا چور ہو چکی تھی۔ تب اسے یقین آیا کہ اپنے فرینڈس کی کہی بات کا کہ عورت اپنی طرف اٹھنے والی ہر نگاہ کا مفہوم سمجھتی ہے، اور وہ سمجھ گئی تھی۔ تب اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ صفوان نے تیزی سے نگاہیں جھکائی تھیں اور خود کو کنٹرول کیا۔ کھانے کے دوران بھی اس کی نگاہوں کا مرکز رہی تھی اور وہ اتنی گمسم و خاموش، سرخیاں جھلکاتے اس کے گلابی چہرے پر بلا کے جاذبیت اور مسحور کر دینے والی معصومیت تھی۔ اس کی حسین آنکھوں میں ہمہ وقت عجیب سا احساس رہتا تھا جو اس کے سنجیدہ و خاموش وجود کو مزید چارمنگ بناتا تھا۔ وہ حسین تھی، یہ اس کی حسن پرست طبیعت کے لیے تسکین کا باعث تھا۔ پھر شکار من پسند اور لطف دوبالا ہو ہی جاتا ہے، لیکن تشویشناک بات یہ تھی کہ وہ نہ صرف حسین تھی بلکہ از حد ذہین و فطین تھی اور خاصی حد تک مذہبی رجحان رکھتی تھی۔ وہ موقع کی تلاش میں غیر محسوس انداز میں کسی آسیب کی طرح اس کے پیچھے رہتا تھا اور اپنے متعلق ہونے والی اس کی تمام گفتگو سے بھی مستفید ہوتا رہتا، اور دل ہی دل میں فاطمہ کے خود پر اعتماد اور بھروسے سے ہنستا تو مہکار کے دور اندیشی اور درست انداز فکر و اندیشوں پر اشش کر اٹھتا اور جلد از جلد اسے اپنے لائن پر لانے کی تدبیریں سوچنے لگتا۔ لیکن اس کے اندازوں سے زیادہ محتاط و حساس سے جو اس کی بو پاتی چکنی مچھلی کی طرح پھسل جایا کرتی تھی۔ ہاتھ میں آنے سے قبل بہت ریزرو رہنے کی اس کی عادت تھی۔ ناراضگی کے اظہار میں سے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی تھی اور صاف گوئی سے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ آنٹی سے مذاق میں دل لینے اور دینے کی بات پر وہ ناراض ہوئی تھی، پھر اس کی معذرت پہ اس نے کھل کر اپنے ذاتی خیالات کا اظہار بھی کر دیا تھا اور اس کے ٹیوشن بڑھانے کے اصرار پر پہلی بار اس کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ آئی تھی اور وہ اپنے دل کو بمشکل سنبھال پایا تھا۔ اسے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ سامنے شاخوں پر کھلتے سرخ گلاب حسین ہے یا اس کا چہرہ۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جیسے جیسے دن گزر رہے میں اپنے مقصد سے دور ہوتا جا رہا ہوں۔ اس کے دوپٹے میں لپٹے وجود، معصوم چہرے اور جھکی پلکوں کو دیکھ کر میری آنکھیں کیوں جھکنے لگتی ہیں؟ میں اپنا عزم، اپنا مقصد، اپنا انتقام کیوں بھولتا جا رہا ہوں؟ اس نے گھبرا کے دل کو خوب لتاڑا تھا اور اپنے انتقامی جذبے کو ابھارتے ہوئے لائبریری روم کی طرف بڑھ گیا تھا، جہاں کچھ دیر قبل مہکار کو جاتے دیکھا تھا۔ وہ دبے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ اندر کی فضا ٹھنڈی پرسکون نیم اندھیری تھی۔ وہ ٹیبل لیمپ کی سنہری روشنی میں ازت انہماک سے مطالعے میں مصروف تھی اور چالاک چیتے کی طرح ایک ہی جسم میں اپنے شکار کو قابو کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے اپنے قریب اور پھر خود پر جھکتے دیکھ کے اس بری طرح چونکی کہ ناول اس کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ چیخنا ہی چاہتی تھی۔ اگر وہ چاہتا تو ہاتھ سے منہ بند کر کے اس کی چیخ حلق میں روک دیتا، لیکن نہ معلوم کیا ہوا تھا، اس کی قرب سے اسے جھٹکا سا لگا۔ وہ مکان کے انداز میں دراز سے بلا ارادہ لائٹر نکالنے جھک گیا اور پھر جس طرح آیا تھا اسی طرح وہاں سے نکل آیا تھا۔ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تھی، گویا اس کے ارادے کی ناکامی پر مضحکہ خیزی اڑا رہی ہو۔ پھر وہ ساری رات مضطرب رہا۔ بے حساب سگریٹ پھونکنے کے باوجود وہ اپنی فیلنگ سمجھ نہیں پایا تھا۔ حسب توقع اسے کبیدہ ہو چکی تھی اور وہ آنٹی کی اور اس کی بحث سن چکا تھا۔ وہ خود سوچ رہا تھا کہ اس طلسم قدے سے کچھ عرصہ دور جانے کا۔ مہکار نے اس کی سوچوں کو عملی رخ دیا اور وہ خاموشی سے اسی وقت وہاں سے ہوٹل چلایا۔ وہاں رہ کر وہ اس کے دل کو اسیر کرنے کی پلاننگ کرنا چاہتا تھا۔ فاطمہ اور غضنفر صاحب کے دل وہ پہلے ہی جیت چکا تھا۔ فاطمہ سے اسے کوئی عداوت نہ تھی، بے حد چاہنے والی مشفق سی تھیں وہ، جن کی وہ دل سے عزت کرتا تھا، بہت کم گو اور سنجیدہ غضنفر صاحب کو دیکھو ہر بار ذہنی کشمکش سے دوچار ہوتا۔ وہ اس عمر میں بھی سوبر اور ڈیسنٹ لگتے تھے۔ آنٹی سے فون پر بہت خفا تھی اور مطالبہ کر رہی تھی اسے فوری واپسی کا۔ بڑی مشکل سے اس نے جھوٹ کہہ کر انہیں منایا تھا کہ اس کے دوست آئے ہیں، پھر آنٹی کے بار بار فون کرنے پر اسے وہاں جانا پڑا تھا۔ وہ از کچھ زیادہ ٹھہرتا نہیں تھا اور مہکار کس دن اس کی موجودگی میں کمرے سے نہ نکلتی تھی اور اس کی یہ بے نیازی و غرور اسے ضد دلانے لگا تھا۔ اپنے قدموں پر گرنے کے لیے عالم کو فاتح کرنے والا شخص، حسینوں کے دلوں پر پاؤں رکھ کر چلنے والے صفوان آفریدی کی یہ سراسر توہین تھی کہ ایک لڑکی اس کی سمارٹنس، دولت اور پرکشش پرسنالٹی کو نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ اس دن گیا تو آنٹی نے زبردستی روک لیا اور اس کی پسندیدہ ڈشیں تیار کرنے لگی۔ وہ مہکار کو کھوجتا چلا آیا تھا۔ گلابی شام کے حسین موسم کا وہ بھی ایک حصہ لگ رہی تھی۔ بیبی پنک کلر کے دیدہ زیب سوٹ میں ہم رنگ دوپٹے کو نماز کے انداز میں لپیٹے ریلنگ سے لگی ارد گرد ہر سو پھیلے خوبصورت نظاروں میں گم، ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانے گراتی رب کائنات کی ثنا میں محو تھی۔ وہ دیکھتا رہ گیا، سادہ معصوم چہرہ، پاکیزگی و تقدس کا احساس جس کی ڈھکی پیشانے سے جھلکتا تھا۔ اتنا باپردہ و مکمل حسن اس نے اب سے قبل کہاں دیکھا تھا۔ حسینائے فرہنگ کے ننگ دھڑنگ حیاسوز حسن کو ہی وہ داد دیتا آیا تھا، لیکن اب محسوس ہو رہا تھا حسن کی ابتدا کہاں سے ہوتی اور انتہا کہاں۔ شاید اس کی آنکھوں کی حدت محسوس کر رہی تھی جو مضطرب سے مڑی اور سب سے بڑھ کر
اور اسے دیکھ کے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو اس نے بغور دیکھا، اور مہکار کے فرار کے ارادے بھانپ کر وہ اس طرح سے بازو پھیلا کر کھڑا ہوا تھا کہ اس کے راستے مسدود ہو گئے تھے۔ پھر باتوں باتوں میں وہ ازحد جذباتی ہو گیا تھا، اور مہک نے بھی بغیر کسی مروت کسی کھری کھری سنائی تھی، اور وہ پہلی بار نادم سا ہو گیا تھا۔ غضنفر صاحب دورے سے واپس آئے تو اسے بھی ہوٹل سے واپس لے آئے تھے۔ پھر وہی روٹین تھی، وقت تیزی سے گزرا تھا۔ اس دوران کئی بار زیاد سے بھی فون پر بات ہوتی رہی تھی۔ اس کا یہی اصرار تھا کہ وہ اپنے کام کے مکمل ہونے تک یہیں رہے، اور وہ دل میں ہنستا ہوا سوچتا تھا کہ اگر اسے کام کی نوعیت معلوم ہو جائے تو وہ پہلی فلائٹ سے آگر سے شوٹ کر ڈالے گا۔ ادھر گرینڈ پا کا صبر ختم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سخت متعجب تھے کہ وہ کس وجہ سے اتنا ٹائم لے رہا تھا۔ انہیں یقین تھا ہر لڑکی کی طرح وہ لڑکی بھی اس کی وجاہت و پرسنالٹی پہ مر مٹے گی اور پھر اس کے لیے راہ آسان ہو جائے گی، مگر پہلی بار کسی لڑکی نے اسے نظر بھر کے دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی تھی، بلکہ اس کی پرچھائی سے بھی برگشتہ تھی، اور وہ بھی اب صورتحال سے تنگ آ چکا تھا جب بھی اسرار قدرت کی طرف سے موقع مل گیا تھا۔ آنٹی ملازمہ کو لے کے ڈینٹسٹ کے ہاں گئی تھی۔ موسم بہت خراب تھا اور موقع بہت اچھا۔ دل کی صداؤں پہ وہ ماضی کی ان کربناک چیخوں کو غالب کر بیٹھا تھا جو مرتے دم تک اس کی اکلوتی عزیز جان پھک پھو کے حلق سے خارج ہوئی تھی۔ پھر احساسات پہ بے حسی کا رنگ چھانے میں کہاں دیر لگتی ہے؟ جو میں یہ قسمت لائٹ فیل ہوگی۔ وہ شیطانی ارادے سے اس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تھا جب بالکل اچانک وہ آنٹی بچائیں چیختی اسے آنٹی سمجھ کر پوری شدت سے خوف سے کانپتی ہوئی اسے لپٹی تھی، اور اسے محسوس ہوا تھا برقی تاریں سے چمٹ گئی ہوں۔ عجیب کیف و خمار تھا جس کو رگوں پہ میں خون کی طرح سرایت کرنے لگا۔ ہوش و حواس معطل ہوئے جا رہے تھے۔ بازوؤں کی گرفت اس کے سڈول ریشم کے گچھے کے مانند جسم کے گرد تنگ ہونے لگی تھی۔ کچھ کہہ رہی تھی، مچل رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، اور قبل اس کے کہ وہ کسی بد اخلاقی کا شکار ہوتا، یکدم اس کے احساسات بیدار ہونے لگے۔ اسے بازوؤں میں جکڑے گمسم ہو گیا تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر اس کے بازوؤں میں ہی جھول گئی تھی۔ اسے سنہری موقع مل گیا تھا، مگر نہ معلوم کیا ہوا تھا۔ وہ کسی انجان جذبے کے تحت بہت احتیاط اور احترام سے اٹھا کر اسے اس کے کمرے میں بیڈ پر لٹا گیا تھا، اور آنٹی کی آمد پر یہ کہہ کر مطمئن ہو گیا تھا کہ وہ ڈر گئی تھی، اور اس کے ہوش میں آنے تک وہ آنٹی کے ساتھ اس کے پاس موجود رہا تھا۔ اسے ڈر تھا وہ اس کی حرکت آنٹی کو بتا کر اس کے لیے مسائل کھڑے نہ کر دے، اور اگر آنٹی اس پر حد سے زیادہ اعتماد نہ کرتی تو اس کے ساتھ بتانے میں بوکھلا اٹھا تھا، مگر بھلا ہو آنٹی کی سادہ طبیعت کا جو اس کی بات مکمل کرنے سے قبل ہی بول اٹھی تھی۔ اب اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا مہکار کا حضور۔ پھر اس کے لیے راستہ آسان ہوتا چلا گیا۔ مہکار کی گفتگو نے اس کے ذہن میں شرعی رشتے کی بات ڈالی تھی، اور اسے یقین نہ آیا تھا جب غضنفر صاحب نے بھی یہ رشتہ منظور کر لیا تھا۔ اسے معلوم تھا مہکار دل سے اس رشتے پہ راضی نہیں ہے، مگر مشرقی بیٹی ہونے کے حوالے سے وہ باپ کے آگے اپنی مرضی نہ چلا سکی تھی۔ نکاح والے دن پرپل سوٹ میں دلہن بنی وہ آسمان سے اتری حور لگ رہی تھی۔ آج اس کی بے نیازی و بیزاری کی جگہ گھبراہٹوں نے لے رکھی تھی، اور اس روپ میں وہ دل میں اتر جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی، اور پہلی بار اسے خباثت سے نہیں خاص نظر سے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ اس کے لیے حصول کے لیے بےقرار تھا تو وہ اس کی دسترس سے دور تھی، اب جب وہ اس کی دسترس میں تھی تو حصول کا جنون ہی سو گیا تھا، اور شاید سویا ہی رہتا اگر مہران اسے گرینڈ پا کے عزائم کی اطلاع نہ دیتا۔ یس، موبائل پہ بچی ٹون نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ اس کا نمبر سیل پر خبردار کرنے لگا تھا۔ گرینڈ پا بات کریں گے، اور پلیز جو حرکت کر چکے ہو اس کی خبر انہیں مت دینا۔ بہتر ہوگا اس کا تصور بھی، پھر کیا ہوگا اس کا تصور بھی محال ہے۔ مہران نے سمجھاتے ہوئے چند لمحے بعد موبائل گرینڈ پا کو دیا تھا۔ پہلے اس نے ان سے کچھ فاصلے سے گفتگو کی۔ وعلیکم السلام۔ تم سناؤ خان؟ میں تو ویسا ہی ہوں جیسے چھوڑ کر گئے تھے، بلکہ سے کہیں زیادہ بےقرار اور بےقل ہوں۔ دوسری جانب سے ان کی آواز کے جہو جلال میں طنز نمایاں تھا۔ آپ کو مجھ پہ کانفیڈنس نہیں ہے گرینڈ پا؟ بھروسہ تھا جب ہی بھیجا تھا، لیکن تم نے پہلی بار ہمارے اعتماد اور بھروسے کو ریزہ ریزہ کیا ہے۔ ہم نے تمہیں وہاں شیر سمجھ کر بھیجا تھا، تم گیدڑ ثابت ہوئے ہو، بلکہ نامرد جو ایک لڑکی۔ گرینڈ پا آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں۔ اس کا شولوں کی طرح بھڑکتا لہجہ خاصا بلند تھا۔ کن پٹیوں کی رگیں تان گئی تھی۔ بے عزتی تمہاری نہیں ہماری ہے۔ برسوں سے دہکتے انتقام کیے، گل رخ کیے، جس دشمن کا ادھار چکانے کے لیے ہم نے تمہیں بھیجا تھا، اسی دشمن کے چھت کے نیچے تم سب بھلائے سکون سے رہ رہے ہو۔ یہ ہماری بھول تھی جو تمہیں ہم نے وہاں بھیجا، اور اس بھول پر ہم تاحیات شرمندہ رہیں گے۔ تم واپس آ جاؤ خان، اب اپنا انتقام ہم خود لیں گے۔ ہمارے اس بچے اس قابل نہیں ہے، اور لوگ تو ہیں۔ یہ سچ ہے، شیر اپنا شکار خود کرتا ہے، مگر جب بات بزدلی اور کمزوری کی آ جائے تو دوسروں کا سہارا مجبوری میں لینا پڑتا ہے، جو مجبوری کم ذلت زیادہ لگتا ہے۔ زبان کی کاٹ تلوار سے کاری، لفظوں کے مار کوڑوں سے بھاری ثابت ہوتی ہے،
وہ جو لفظوں کے جوتے اس پر برسا رہے تھے، اس پر تکلیف سے زیادہ اذیت ان کا شکستہ و بے بس لہجہ پہنچا رہا تھا۔ نامردی کے بدترین گالی دے کر شعلوں میں دھکیل چکے تھے۔ مزید جلتی پتیل ان کے شکار خوردہ لہجے نے ڈالا تھا۔